کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین برحق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو، اسلام کو تمام دینوں پہ غالب کر دے، یہ مقصد تھا۔ 1400 سال پہلے جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں تو اسلام دنیا میں متعارف نہیں تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ اسلام بھی دنیا میں کوئی مذہب ہے۔ مختلف قسم کی گمراہیاں، دیکھیں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ انسان کو 2 قسم کی گائیڈنس کی ضرورت ہے، ایک روحانی گائیڈنس اور ایک مادی گائیڈنس۔ آپ کو اگر یہاں سے اپنے گھر جانا ہے تو راستہ پتہ ہوگا تو جائیں گے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ یہ مادی گائیڈنس کہلاتی ہے۔ کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، اس میں بھی آپ کو گائیڈنس، بولنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، جملہ ادھورا چھوڑوں تو آپ بولنے کے چاہیے۔ کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، اس میں بھی آپ کو گائیڈنس چاہیے۔ یہ ڈاکٹر گائیڈ کرتے ہیں کس موسم میں کیا کھانا ہے، بچوں کو ابا اماں بتاتے ہیں یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جسے مادی اعتبار سے ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت نہ ہو، پیدا ہی فنٹر ہوا ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے نا ایسا کوئی پیدائشی فنٹر نہیں ہوتا، اس کو ابا سکھاتے ہیں بیٹا یہ کھانے کا یہ نہیں کھانے کا۔ کچھ چیزوں تو ماں باپ کو نہیں اب تک پتہ کہ کیا کھلانا ہے بچوں کو، پاپڑ کھلا رہے ہیں وہ، تو وہ بعد میں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ماں باپ کو بھی سکھایا جاتا ہے یہ بچوں کو کھلانے کی چیز نہیں ہے۔ تو قدم قدم پہ انسان کو گائیڈنس چاہیے، حالانکہ انسان زیادہ ذہین ہے یا جانور؟ بولو انسان، لیکن جانور کو گائیڈنس نہیں چاہیے، حالانکہ وہ تو بے وقوف ہے۔ کبھی بلی سکھاتی ہے اپنے بچے کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے؟ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے بولنے پر، میرا خیال ہے یہاں کچھ مسائل چل رہے ہیں شکل، تو بول دو نہیں ہے، اس میں کیا جا رہا ہے یار؟ بلی سکھاتی ہے اپنے بچے کو یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا؟ کتا سکھاتا ہے، کتیا اپنے بچے کو کہ بھائی یہ کھانا ہے بیٹا، دیکھو ہڈی کھایا کرو، دال وال تمہارے کھانے کی چیز نہیں ہے، گٹکا پان مت کھاؤ، کبھی سکھایا؟ شیرنی نے بچوں کو سکھایا کہ گٹکا نہیں کھانا چاہیے، سگریٹ نہیں پینی چاہیے، شراب نہیں پینی چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ بکری کبھی اپنے بچے کو سکھاتی ہے کہ یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا؟ کبھی کسی بکری کے بچے نے شیر کے بچے کو دیکھا اور چیر پھاڑ کر کے گوشت کھا رہا ہے؟ تو انوائرمنٹ کی وجہ سے بکری کا بچہ بھی ماحول سے متاثر ہو کے خراب ہو گیا، اب آج کل وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ گوشت کھا رہا ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ بکری کا بچہ کبھی ماحول سے متاثر نہیں ہوتا۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہبازی۔ شاہین کا بچہ اگر گدھوں میں پل جائے تو وہ شاہین کی پرواز بھول جاتا ہے، وہ گدھوں والی حرکتیں کرتا ہے، لیکن یہ شاعری کی حد تک درست ہے، حقیقت کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ باز اور شاہین کا بچہ گدھوں میں بھی پلے گا، جیسا ہی بڑا ہوگا اس کا اسٹائل چینج ہو جائے گا، گدھوں والا اسٹائل نہیں ہوگا۔ گدھے کو اگر شیروں میں چھوڑ دیں تو کیا مطلب وہ گدھا پن سے باز آ جائے گا؟ ہے بھائی؟ اور شیر کا بچہ اگر گدھی پالنا شروع کر دے تو وہ ڈھینچو ڈھینچو نہیں کرے گا، وہ بڑا ہو کے شیر بنے گا۔
جانور کو ہدایت گائیڈنس کو کہتے ہیں، رہنمائی کی قطعاً ضرورت نہیں ہے جسمانی لحاظ سے. روحانی زندگی جانور کی ہوتی نہیں ہے، تبھی وہ حیوان کہلاتا ہے. انسان کی جو زندگی ہے وہ جسمانی کے ساتھ روحانی بھی، یعنی دو فرق ہو گئے انسان میں اور جانوروں میں. ایک تو انسان کو گائیڈنس چاہیے، کوئی گائیڈ کرے گا تو یہ انسان کا بچہ بنے گا، ورنہ یہ کچھ بھی یعنی چل ہی نہیں، 2 دن زندہ نہیں رہ سکتا. یہ چرسی ہیروئن جی جو کچھ پی رہے ہیں ان کو صحیح گائیڈ نہیں کیا ہوتا کسی نے، یا کسی نے کیا ہوتا یہ مانتے نہیں ہیں. تو ایک فرق انسانوں میں اور جانوروں میں یہ ہے کہ انسان کو گائیڈنس چاہیے، جانور کو گائیڈنس نہیں چاہیے. دوسرا فرق، انسان کی روحانی زندگی بھی ہوتی ہے، جانور کی صرف مادی زندگی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ جانوروں میں اچھے برے نہیں ہوتے کہ بہت اچھا کتا ہے. اچھے کا مطلب ہے کہ یہ پاورفل ہے، یہ بہت اچھا گدھا ہے. کیا مطلب؟ لوڈ زیادہ اٹھا لیتا ہے. روحانی اعتبار سے اچھا ہے، جانور کو اس سے متصف نہیں کیا جا سکتا. یہ کتا جھوٹ نہیں بولتا، یہ کتا وفادار ہے، تو وہ تو سارے کتے ہی ہوتے ہیں. وہ تو بلٹن ہے نا کمپنی کی طرف سے، وفاداری اس میں اپنے اختیار سے کتا وفادار نہیں ہوتا. اگر کتے کو یہ رائٹ ہوتا، یہ اختیار ہوتا کہ وہ وفا بھی کر سکتا ہے بے وفائی بھی، تو کچھ کتے بے وفا ہوتے اور کچھ وفادار ہوتے. لیکن کتے A to Z سارے کیا ہوتے ہیں؟ وفاداری ہوتے. اس کا مطلب یہ کوئی روحانی نہیں، یہ قدرت کی طرف سے ان میں وفاداری کے سافٹ ویئر انسٹال کر، یہ بلٹن ہے کمپنی کی طرف سے. اس کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے. کوے میں چالاکی ہے 1.5 ہوشیار، 1.5 ہوشیار ہوتا ہے کوا، اور شیر میں بہادری ہے. یہ سارے ہی ایک جیسے ہوتے ہیں. وہ جو بہادر ہے تو وہ بہادری کہلائے گا ہمیشہ، جو چالاک ہے وہ چالاک کہلائے گا، جو بزدل ہے وہ گیدڑ بزدل ہے تو بزدل ہی ہے وہ. لیکن انسان کی ایک روحانی زندگی ہوتی ہے، اچھا اور برا. کیا مطلب؟ اچھے کا مطلب ہوتا ہے وفادار ہے، دھوکہ نہیں دیتا، احسان فراموش نہیں ہے، اور سچا ہے، آزمائش میں آپ کے کام آتا ہے. سخی ہے، بزدل نہیں ہے، بہادر ہے. لیکن اس کے اپوزٹ بھی آپ کو بہت سارے انسان نظر آئیں گے. بزدل بھی ملیں گے آپ کو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے، بے وفا بھی ملیں گے، بڑے خوبصورت فٹ فاٹ بہترین پرسنالٹی لیکن چور ملیں گے نا آپ کو. قاتل، ظالم، بہت سے مظلوموں کی مدد کرنے والے جان پہ کھیل کے، بہت سے ظالم بننے والے چند ٹکوں کی خاطر لوگوں کا خون کرتے ہیں. یہ روحانی زندگی کہلاتی ہے انسان کی، جس میں انسان اگر روح کو پاک کر لے تو اچھا انسان، روح کو ناپاک کر لے تو برا انسان کہلاتا. اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان تہذیب یافتہ بھی ہوتا ہے، بد تہذیب بھی ہوتا ہے. جانوروں میں تہذیب اور بد تہذیبی نہیں ہے، جو جیسے ہے ویسے کے ویسے ہی ہیں. اب کتے کو دیکھو آپ، ایک طرف اتنی تہذیب ہے کہ آدمی حیران ہو جائے. یار سارے دن کام کتوں والے، پیشاب کرے گا تو ٹانگ اٹھا کے کہیں چھینٹے نہ پڑ جائیں بھائی. تو یار تم اتنی اگر طہارت کا تمہیں اہتمام ہے، پانی تم گٹر کا پی رہے ہو، لیکن جب پیشاب کرو گے تو کتے سے کسی نے پوچھا نا یار تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتے، کہہ رہے ہیں چھینٹے نہ پڑے جائیں. تو یار اتنے نیک، تو اس سے لگے گا اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے نہیں. لیکن گٹر کے پانی پیتے ہوئے ہم نے خود کتوں کو دیکھا ہے. تو وہ قدرت نے جیسا بنا دیا وہ سوچے سمجھے بغیر ویسا ہی ہے. وہ سوچتا نہیں ہے جیسا اللہ نے اس کو قرآن نے کہا ہے احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کون ہے تمہارا خدا، کون ہے، نظر نہیں آتا. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ نظر نہیں آتا لیکن اس کی جھلک تمہیں مخلوق میں نظر آئے گی. مخلوق میں جو ایسی بہترین مینجمنٹ ہے
یہ کسی مینیجر کے بغیر نہیں ہو سکتی. احسن کل شیء خلقا, ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا, ہر چیز بہترین ڈیزائن میں بنی ہے, جس کو جیسا بننا چاہیے ایک ایک چیز اس کی اسی حساب سے بنائی گئی ہے. ثم ہدا, پھر اس کو اس کی فطرت کے راستے پر اس نے چلا دیا. اب دیکھیں شیر کی ضرورت گوشت ہے, تو اس کی نیچر تقاضا کرتی ہے کہ چیر پھاڑ کی اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے, تو اللہ نے شیر کے اندر چیر پھاڑ کی صلاحیت رکھی ہے. اگر شیر کی خوراک گوشت ہوتی اور اسٹائل بکریوں جیسا ہوتا تو شیروں کی نسل چلنے والی تھی نہیں, بھیک مانگ رہے ہوتے جیسے بکری بھیک مانگتی ہے گھاس کی, ایکسکیوز کر رہے ہوتے بات بات پہ جا کے, تو ملتا گوشت ان کو, مر جاتے وہ. ہر چیز کو اللہ نے اس کے حساب سے